بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق چودھری، آپ کا میزبان یوٹیوب پہ طارق چودھری چینل کے ساتھ۔ آج ہمیں بات کرنا ہے موٹر وے سانحہ کے حوالے سے۔ کیا ہم میں ابھی اتنا شعور نہیں آیا کہ اس طرح کے سانحات سے سیاسی مفادات کو الگ رکھا جائے، سیاسی مفادات کے حصول کی کوشش نہ کی جائے، اور کوشش کی جائے کہ اس طرح کے جرائم پاکستان میں ختم ہو سکیں؟ لیکن کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں پاکستان میں اب بھی، جن کی یہ خواہش ہے، یہ کوشش ہے، یہ اسٹرگل ہے کہ وہ اس انتہائی خوفناک، اندوناک، المناک اور دردناک واقعے کو بھی اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر سکیں، اسے کیش کروا سکیں، اور اس کے ذریعے سے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ اپنا حساب بے باک کر سکیں۔ تو اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، پالیسیاں بن رہی ہیں، اور بہت ہی ظالمانہ انداز میں انسانی ہمدردی کے اس واقعے کو، انتہائی تکلیف دہ واقعے کو، اپنے گھٹیا سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس واقعے کو استعمال کر کے ہم سیاسی داؤ پیچ استعمال کر سکیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم جن لوگوں کو اپنے ہیرو سمجھ کر، لیڈر سمجھ کر، اپنے راہ پر سمجھ کر، محسن سمجھ کر ووٹ دے کے اسمبلیوں میں بھیجتی ہے، اپنی لیڈرشپ کے لیے چنتی ہے، اقتدار ان کے حوالے کرتی ہے، اور اپنے پورے 5 سال ان کے حوالے کر کے تو سمجھتی ہے کہ اب ہم پرامن بھی ہیں، پرسکون بھی ہیں، محفوظ بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ بالکل ان شہریوں جیسا سلوک کیا جائے گا جیسا یورپین شہریوں کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا بڑے مہذب ملکوں میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ہر حد اور ہر رکاوٹ عبور کرنا بھی اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں، اور عوام کی ان کے سامنے کوئی نظر نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی درجہ نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ اسے مال بے رحم اور مال مفت کی طرح استعمال کرتے ہیں ووٹ لے کے، اور جب انہیں لیڈرشپ مل جاتی ہے، جب انہیں کوئی منصب مل جاتا ہے، اور جب یہ اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں، تو ان کی نظروں میں عوام کی حیثیت بالکل ذرہ برابر بھی نہیں رہتی۔ اس سے پہلے کہ اس کی تفصیلات آپ سے شیئر کی جائیں، بڑی دردناک اور اندوناک، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک طارق چودھری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، تاکہ ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ پائے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اپنے کومنٹ سے ضرور آگاہ کرتے رہیے گا۔ تو بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کی، پاکستان کے سیاسی رویوں کی، پاکستان کے سیاستدانوں کی بدنیتی کی، اور پاکستانی سیاست دان پاکستانی عوام کے ساتھ اور پاکستانی عوام کے دکھوں کے ساتھ بجائے اظہار ہمدردی کے، بجائے ان دکھوں کا مداوع کرنے کے، کس طرح سے ان دکھوں کو بھی، ان تکلیفوں کو بھی، ان اندوناک سانحات کو بھی اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہیں کسی کے دکھ کی، کسی کے درد کی، کسی کی تکلیف کی، کسی کے اندوہ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہی حال آج کل نظر آ رہا ہے ہمارے کچھ سیاستدانوں کا، جو اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے بڑا مناسب سمجھا ہے اس اندوناک واقعے کو کہ وہ عمر شیخ کو کسی طرح سے ٹرانسفر کروا پائیں، اور کسی طرح سے عمر شیخ سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ وہ پتہ نہیں عمر شیخ کو کیوں ہوا سمجھتے ہیں، اور اب تک جتنے بھی آئی جیز اور سی سی پی اوز تھے، کیا ان کے ساتھ ان کا کوئی خاندانی مراسم تھے، کوئی تعلقات تھے، کوئی رابطے تھے؟ جب وہ رہے 2 سال تک پی آئی ٹی کی گورنمنٹ میں، پی ٹی آئی کی، تو انہیں ذرا بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور اب جو ہی یہ نئی رجیم آئی پولیس میں، آئی جی اور سی سی پی او، تو یہ بری طرح سے برافروختہ نظر آ رہے ہیں، ہراساں نظر آ رہے ہیں، سرسیمہ نظر آ رہے ہیں، بتکے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا ہے ان کے پاس؟ کیا ہے یہ؟ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سوچتے ہیں؟ اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ ماحول بنا ہوا ہے، عمر شیخ کے حوالے سے ان کی اپروچ یہ تھی کہ 2 سال اس کے رہتے ہیں سروس میں، تو اس کے بعد اگر گورنمنٹ بدل بھی گئی تو اس کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا، تو انہی 2 سالوں میں اس نے جو کچھ بھی کرنا ہے،
اور جو بھی حاصل کرنا ہے وہ کر لے گا. تو لہٰذا وہ بے خوف ہو کر قانون اور آئین کی این اسپرٹ کے مطابق چلے گا، اور جو بھی مافیاز لاہور میں ہیں، بتا مافیا ہیں، قبضہ گروپ ہیں، منشیات بیچنے والے ہیں، جن کی سرپرستی پتہ نہیں کس کس ٹون سے کی جا رہی ہے اور کس کس جاتی سے کی جا رہی ہے، تو وہ سارے مافیاز قابو آ جائیں گے. عمر شیخ ان کے لیے ایک اسرائیل بن کے سامنے آئیں گے اور انہیں اٹھا لیں گے اور ان کا پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے. تو یہ خوف اور یہ تکلیف کیا ہے؟ کیا پاکستان کا دستور اور قانون اور عدالتیں اور کیا کسی پہ بھی اعتماد نہیں رہا ان لوگوں کو؟ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، 3-4 طرح کی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے. ایک تو یہ اسٹریٹجی سب سے پہلے کہ اپنے حلقہ خواتین کو، عظمیٰ بخاری کو اور مریم اورنگزیب کو استعمال کیا جائے، اپنی خواتین کے جلوس نکالے جائیں اور اسے میڈیا کا ایشو بنایا جائے. دوسرا یہ کہ سوشل نیٹ ورکنگ جو ہے وہاں اپنے حامیوں کو استعمال کیا جائے. اور تیسرا یہ کہ عوامی رویہ جو ہے یہ سی سی او پہ ایک غلط ان کے بیان کی وجہ سے جو پریشر ہے اسے مزید بڑھایا جائے، عوام کی ہمدردیاں حاصل کی جائیں. اور چوتھا یہ کہ قومی اسمبلی میں بھی عمر شیخ کے حوالے سے دباؤ بڑھایا جائے. تو یہ 4 طرح کی اسٹریٹجیز ایک ہماری خاص پارٹی جو اشروں تک پنجاب میں اور وفاق میں برسر اقتدار رہی، اور جس کے دور میں ہی ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے 14 بے گناہ لوگوں کو ذبح کر دیا گیا اور ان کا خون بہایا گیا اور آج تک انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور جن کے دور میں امن و امان کی صورتحال اپنی بدترین انتہاؤں کو چھو رہی تھی. تو اب مریم اورنگزیب خواتین کو لے کے سڑکوں پہ ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ ملزم گرفتار ہو جائیں اور سی سی او پہ دباؤ کم ہو جائے، اور اس سے پہلے کہ یہ سارا معاملہ ٹھپ ہو جائے چند دنوں تک اور ان کی ساری سیاسی ہنڈیا بیچ چوراہے پھوٹ جائے، تو انہی دونوں میں حد الوسع یہ کوشش کی جائے کہ عمر شیخ کو چینج کیا جا سکے. اتنا پریشر ڈالا جائے پنجاب کی گورنمنٹ پہ اور وفاقی گورنمنٹ پہ کہ وہ عمر شیخ کو چینج کرنے پہ مجبور ہو جائے. اور اس طرح سے یہ جو خوف محسوس کر رہے ہیں، کئی اشروں تک برسر اقتدار رہنے والے اتنے بزدل ہیں اور اتنا خوف محسوس پتہ نہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. کیا وہ ہوا بنا کے، ہوا سمجھ کے عمر شیخ کو ٹریٹ کر رہے ہیں؟ مریم اورنگزیب سڑکوں پہ آئیں، گلیوں پہ آئیں، سوشل نیٹ ورکنگ پہ ان کے حامی جو ہیں وہ عمر شیخ کی بری طرح سے اس کے خلاف لکھیں، اظہار کریں اپنے جذبات کا، اور پھر قومی اسمبلی میں احسن اقبال اور خواجہ آصف اور دیگر کی طرف سے توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا جائے، اور پھر قائمہ کمیٹی میں بھی عمر شیخ کو طلب کیا جائے اس کے حوالے سے. یہ ہے 4 رخی ان کی اسٹریٹجی، جس کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہ صرف عمر شیخ سے نجات حاصل کر پائیں گے، اور اس طرح سے ہمارے اوپر جو بظاہر دباؤ آنے والا ہے، اس سے پہلے تو وہ سمجھتے تھے یہ ساری بیوروکریسی ہے ہی ہماری، ہمیں رپورٹ کرتی ہے، ہم سے پوچھتی ہے، ہم سے پوچھ کے چلتی ہے. اور اب جب وہ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی میں ہمارا جو گروپ تھا اس میں سے یہ لوگ نہیں آئے بلکہ یہ اس سے باہر والے لوگ ہیں، تو اب یہ غیر جانبداری سے کام کریں گے، اور ہمارا جو رجیم اب تک انتظامیہ اور عوام میں ہم نے یہی شہرت دلائی ہوئی تھی اپنے آپ کو کہ اصل حکمران تو ہم ہی ہیں. عثمان بزدر کیا ہے، عمران خان کیا ہے، حکومت تو ہماری ہے، بات تو ہماری چلتی ہے، ان کی کون سنتا ہے. تو اب جب ان کی ساری زیر اثر انتظامیہ کو بدل دیا گیا ہے اور غیر جانبدار آئی جی اور سی سی پی او آگے ہیں، تو اب وہ بہت ہی تکلیف میں مبتلا ہیں رات دن. اور سب سے پہلے انہیں پتہ ہے کہ ٹیسٹ کیس وہ ہے جب مریم صفدر اوان اپنے گھر سے بوریوں میں پتھر بھر کے لائی تھی اور نیب کے اہلکاروں پہ پتھراؤ کیا گیا تھا. تو وہ سی سی ٹی وی فوٹوز ہیں، فوٹوگرافس ہیں، ان کے ذریعے سے سارے چہرے پہچانے جاتے ہیں، اور وہ سارے ہی انہیں خطرہ ہے کہ کریک ڈاؤن ہونے والا ہے. اس میں سے رانا ثناءاللہ سمیت کوئی بھی نہیں بچے گا، سب کو اٹھا لیا جائے گا، سب کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات ہیں، اور یہ ٹیسٹ کیس ہوگا پنجاب کی نئی پولیس کی انتظامیہ کے حوالے سے. اور یہ بدکتے پھرتے ہیں، چھپتے پھرتے ہیں،
اور ان کی کوشش ہے کہ اس سے پہلے کہ عمر شیخ یہ کریک ڈاؤن کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور یہ سب لوگ دہشت گردی کے الزامات میں اندر ہوں، جیلوں کے پیچھے ہوں، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے، تو اس سے پہلے اب یہ موقع مل گیا ہے انہیں قدرتی طور پر، اور بجائے اس کے کہ مظلوموں کے لیے کچھ کریں، اس طرح کے معاملات کے خاتمے کے لیے کچھ تدبیریں سوچیں، کوئی قوانین سازی کرنے کی کوشش کریں، یہ اس سے سیاسی مفاد اٹھانے پر تلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ کے ذریعے سے اور پھر قومی اسمبلی اور قائمہ کمیٹی کے حوالے سے، تو کیا اس طرح سے یہ لوگ عثمان بزدر کو، عمران خان کو اتنا پریشر ڈال سکیں گے کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق چلنے پہ آمادہ ہو جائے؟ کیا انہیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ انہوں نے پورا زور لگا لیا ہے این آر او لینے کے لیے، 2 سال پوری سٹرگل کر لی ہے، کیا اس میں یہ کامیابی ملی ہے؟ کیا یہ عمران خان کو ابھی تک سمجھے نہیں؟ کیا عمران خان کو یہ بے بس کر دیں گے، پابند کر لیں گے اپنی مرضی کے مطابق چلنے پہ؟ کیا عمر شیخ کو یہ ٹرانسفر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا اس طرح سے یہ سیاسی مفادات عوام کے دکھوں اور اندوہ اور غم اور اداسی کے حوالے سے لے سکیں گے؟ کیا انہیں ذرا شرم نہیں آتی کہ اس طرح کے تکلیف دہ معاملات کو سیاسی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا جائے اور اس طرح سے اپنی سیاسی وارداتیں کی جائے، سیاسی گیم کی جائے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جائے، سیاسی مفاد حاصل کیا جائے؟ یہ کب شعور پیدا ہوگا ان ہمارے نام نہاد لیڈروں میں، ہمارے ایم این ایز میں، اور ہمارے یہ جو اشروں تک حکمرانی کرتے رہے ہیں اور بے دریغ مال لوٹتے رہے ہیں، قوم کا شیر مادر سمجھ کر ملکی وسائل کو ہڑپ کرتے رہے ہیں، اور اب جب انہیں نظر آ رہا ہے کہ حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے اوپر بھی کوئی گرفت ہو سکتی ہے، تو اب یہ اس طرح کے انسانی معاملات کو، انسانی ہمدردی کے یہ جو تکلیف دہ معاملات ہیں، انہیں بھی اپنے انتہائی گھٹیا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پہ اتر آئے ہیں۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ قوم ان کی چالوں کو نہیں سمجھ پائے گی؟ کیا انہیں احساس نہیں ہو رہا کہ آئندہ الیکشن میں کیا ہوگا؟ ان کی اس طرح کی گھٹیا چالوں کو قوم کس طرح لے گی؟ ان کے جو 4 ساتھی ہیں وہ بھی انہیں چھوڑ جائیں گے، اور پھر وہی بات ہوگی کہ وہ دن گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ تو یہ جو سارے خلیل میاں ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس انتہائی تکلیف دہ واقعے کو اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنے کی کوششیں یکسر ترک کر دینی چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے عوام نے انہیں چنا ہے، قومی اسمبلی میں جائیں، سینٹ میں جائیں اور عوامی مفاد کے لیے قانون سازی کریں، اور اس طرح کے جو کرمنلز ہیں، جو جرائم پیشہ لوگ ہیں اور جو جرائم ہیں، ان کے خاتمے کے لیے انتہائی سخت قوانین بنائیں تاکہ اس طرح کی وارداتیں کرنے کی کسی کو جرت تو کیا ہے، کچھ سوچ بھی نہ سکے، اور پاکستان کی قوم جو ان لوگوں کو اپنا لیڈر غلطی سے بنا بیٹھی ہے، تو پاکستانی قوم میں ایک تحفظ کا احساس پیدا ہو، ایک امن اور سکون اور مروت اور بھائی چارے کا احساس پیدا ہو، اور کوئی بھی عورت، کوئی بھی مرد رات کو، دن کو، کسی بھی وقت گھر سے باہر نکلتے ہوئے خوف زدہ نہ ہو، دہشت زدہ نہ ہو، اور گھر میں جو پیچھے وہ جن کو چھوڑ کے جاتا ہے انہیں یہ خطرہ محسوس نہ ہو کہ پتہ نہیں اب واپسی بھی صحیح سلامت ہوگی کہ نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اہم خبر کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔